FIR جو ہے وہ درج ہیں اور ان میں سے 51 FIR جو ہے وہ خارج کی جائیں گی. اور ایک بات چونکہ ہمارے دوست احباب جو ہے وہ جو ذمہ داران ہیں اپنے اپنی یونین کونسل کے تاسیس کے بارہا پچھلے 2 سال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے متعلقہ تھانوں سے FIR کی فہرست لے کے ہمیں دیں تاکہ جو ہے وہ کوئی FIR جو ہے وہ باقی نہ رہے. اب بھی جو ہے وہ آپ دوستوں سے جو گزارش ہے کہ ہمارے تینوں اضلاع کے جتنے بھی تھانے ہیں چوکیاں ہیں وہاں سے آپ اپنے جو FIR ہیں ان کی ڈیٹیل لے کے کم از کم ہمیں دیں تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ کوئی FIR کیونکہ ایک لفظ پچھلی بار نصر بازی وہ کر رہے تھے تو آپ اگر معاہدہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں واضح اور گفتگو یہ لکھا ہوا ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران یا عوام الناس کے خلاف 9.2023 سے 4 اکتوبر 2025 تک درج شدہ تمام FIR معاہدے کے تحت ختم کی جاتی ہیں. یہ ہمارا معاہدہ ہوا یعنی کہ 4 اکتوبر کو ختم ہو گئی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو کم از کم جو FIR کی فہرست ہمارے پاس موجود ہوگی جب وہ اس شکل میں آئیں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی FIR باقی رہتی ہے. یہ 51 FIR وہ ہیں جن پر APA کے دفعات نہیں تھے یا یہ ساری وہ FIR ہیں جن میں جو وہ بجلی کے بلات جلائے گئے تھے وہ FIR انہوں نے خارج کی ہے. 11 مئی کی جتنی بھی FIR ہیں ملپن ڈریم کی پونچھ کی مظفر آباد کی وہ 33 FIR وہ بنتی تھی جس میں ناڑ کے دوستوں کی FIR باقی ہے. ایسا کہ جو وہ 22 اگست کی FIR جو وہ باقی ہے. اس طرح سطح پانی سرساوا مکیال کی جو وہ 1-2 FIR جو وہ باقی ہیں. کوئٹے کی جو وہ FIR باقی ہیں. چوڑی کی FIR باقی ہیں. اسی طرح ملپن جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی بھی FIR اسی طرح باقی ہیں. یہ جو اس وقت علاقہ کے مقام پر پولیس کا اور مظاہرین کے درمیان وہ معاملہ ہوا تھا اس پر بھی جو وہ FIR چک سواری تھانے میں یقیناً موجود ہے. تو 11 مئی کی FIR جو وہ باقی تھی. تو یہ وہ آپ نے تفصیل جو ہے وہ ہم تک لازمی پہنچانی ہے. دوسری چونکہ انتظامیہ کا ایک ادگنڈا یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب فلاں کور کمیٹی ممبر جو ہے وہ یہ کہہ گیا جی کہ ہمارا فلاں ایکشن کمیٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یا وہ جو فلاں ایکشن کمیٹی احتجاج کر رہی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا تعلق نہیں. تو یہ وہ ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. جس کا نام لیں میں آپ تمام معزز ممبران سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس تمام جو وہ ہمارے جو معزز ممبران ہیں ان کے نمبر آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. اسی وقت آپ فون کر کے ان سے تصدیق کریں کہ ہمیں جو ہے وہ فلاں انتظامی افسر نے یہ کہا ہے کہ آپ نے ہماری اس کال کو آن نہیں کیا. اور یقیناً یہ جو 9 ہم ممبران ہیں ہم جواب دہ ہیں نہ صرف ملپن ڈویژن کی عوام کے سامنے بلکہ ریاست بھر کی عوام کے سامنے ہم اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہیں کہ ہم جو وہ ہر اور صرف یہ نہیں کہ اپنے اجلاسوں کے اندر عوام یہ حق رکھتی ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران سے وہ چوکوں اور چراؤں میں بھی جو ہے وہ سوالات کر سکتی ہیں. اور یہ ہم توقع بھی رکھتے ہیں. ایک جو تنقید برائے تنقید ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے ایک دوست یہاں موجود ہیں. میں ان سے کیونکہ اپنے ممبران جو ہے ان کی موجودگی میں ان سے بات کرنا چاہوں گا. یہاں پیپر سے ایک دوست آئے ہوئے ہیں فیس بک پر وہ عوامی ایکشن کمیٹی وارڈ سطح سے لے کے کور کمیٹی کے ممبران تک جو ہے وہ غلیظ میری بہن یہاں بیٹھی ہوئی ہے میں ان گالی کا ذکر نہیں کر سکتا. اور لیکن دوسری طرف اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کا ممبر ہوں اگر کسی کے ساتھ کوئی آپ کے تعاوضات ہیں تو ہمارے ایک پلیٹ فارم موجود ہے. اور اسی لیے چونکہ ڈسٹرکٹ لیول کی بھی ہماری آج تک جو ہے بدقسمتی سے ذیلی اجلاس بھی نہیں ہوئے. اور میں گزارش کروں گا جس طرح کوٹلی کے اندر پچھلے 30 ماہ سے ہر ماہ جو ہے وہ ذیلی اجلاس ہمارا ہوتا ہے تحصیلوں کے اجلاس ہوتے ہیں یونین کونسل کے اجلاس ہوتے ہیں اسی طرح ملپت اور بھیمبر کے اندر بھی جو ہے وہ ذیلی اجلاس بنائیں تاکہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول کی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے جو ممبران ہوں وہ خود جو ہے وہ ان کو حل کر دیں نہ کہ ممبران جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان تک جو وہ بات پہنچائی. نچلی سطح کے ایشوز جو ہے وہ نچلی سطح کی ہی ایکشن کمیٹیوں کو جو ہے وہ یکسو کرنے چاہیے. تو یہ ایک آپ سے گزارش ہے. اور دوسرا کیونکہ پروفیسر صاحب
بھی یہ خواہش تھی کہ وہ بات کرتے، ان کے یقیناً کچھ سوالات بھی ہیں، توضاحات بھی تھے، تو اس کے لیے دوستوں کی جو ایک خواہش بھی تھی، جس طرح ہم نے ڈسٹرکٹ کوٹلی کا اپنا ایک جائزہ اجلاس بلایا تھا کہ 29 سپٹمبر سے 4 اکتوبر تک کہاں کہاں جو ہے وہ ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں تھی، کہاں جو ہے وہ کور کمیٹی کا ممبر گرتی تھا، کہاں جو ہے وہ تحصیل ایکشن کمیٹی کے ممبران جو ہے گرتی تھے، تو اس حوالے سے ملپر ڈویژن کا اجلاس بھی انشاءاللہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں بلائیں گے، اور جس طرح پروفیسر صاحب نے تجویز بھی دی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس جائزہ اجلاس کا اپنے معزز ممبران سے اجازت کے ساتھ ہویا تھا کہ وہ جو کچہری کی ان کی طرف سے، چونکہ کچہری میں بھی ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی کے ہی ممبران ان کے عوام ہو، تو وہ جو جائزہ اجلاس ہم بلائیں تو وہ جائزہ اجلاس جو ہے وہ کھلی کچہری کا اس کو نام بھی دے دیں، کیونکہ آج انہوں نے ایک ہوٹلوں کا ایک ایشو بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مخصوص وقت کے لیے ہوٹل جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو آج بھی انہوں نے مخصوص وقت کے لیے ہوٹل دیا ہوا تھا، تو اگلا جو اجلاس ہوگا وہ ہماری کوشش ہوگی کہ یا ملپر شہر میں رکھا جائے یا جو ہے وہ بیبر شہر میں رکھا جائے، کیونکہ جس طرح ہماری کور کمیٹی کے اجلاس آزاد کشمیر کے مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر پہلے ہوئے، پھر تحصیل لیول پر ہمارے اجلاس ہوتے رہے، تو اس طرح ہم کوشش کریں گے، اور آج جو یہاں ممبران موجود ہیں ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اگلے اجلاس میں جو جائزہ اجلاس ہمارا ہوگا اس میں آپ جو ہے وہ آپ کی بھرپور نمائندگی ہونی چاہیے، آپ کی کم از کم جو آج یہاں موجود ہیں وہ سارے افراد جو ہے وہ اس اجلاس میں لازمی موجود ہوں، تاکہ ہم ایک ڈویژن سطح کی بھی کور کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دیں، تاکہ ہم سارے آپس میں جڑے رہیں، صرف جو ہے وہ کور کمیٹی کے جو ہے وہ کور کمیٹی ہی آپس میں نہ رابطے میں رہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چھم سے لے کے تو بڑھ تک کی عوام آپس میں رابطے میں رہے، ہمارے دکھ درد جو ہے وہ سمجھیں، اور سوالات دیگر جو راشد صاحب نے آپ کو جوابات دے دیے ہیں، اور اگلا جو اجلاس ہوگا وہ سوالات کا ہی ہوگا، ہم آپ کے سامنے بیٹھیں گے، جس طرح مجرم جو ہے وہ دائرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، کور کمیٹی کے ممبران آپ کے سامنے ایز اے جو جس طرح مجرم کھڑا ہوتا ہے اس طرح کھڑا ہو کر آپ سوال کریں گے اور ہم جواب دیں گے۔